السلام علیکم دوستو، یوسف گل شیخ، رد عمل 786 سے آج جو میں نے آپ سے بات کرنی ہے بڑی ہولناک اور عبرتناک قسم کی گفتگو ہے۔ انسانیت کی تذلیل جس طریقے سے، میرا خیال ہے شاید تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہوگی۔ میری عمر تقریباً 60 سال کے قریب ہے۔ میں نے اپنی لائف کی ہسٹری میں اس طریقے کی سفاکی اور انسان کی جو لاشیں ہیں ان کی تضحیک جو ہے نا میں نے نہیں دیکھی ہوگی۔ بات کچھ اس طریقے سے ہے کہ ملتان کے نشتر اسپتال کی چھت کے اوپر ننگے کھلے آسمان کے نیچے ننگی لاشیں جو ہے نا، جو ڈیڈ باڈیز ہوتی ہیں لاوارث، ان کو رکھا ہوا تھا۔ اور جس سے کہ پنجاب کے مشیر اعلیٰ نے وہاں پہ دورہ کیا، ان کو وہاں پہ کسی شخص نے بتایا کہ آپ اوپر بھی دیکھیں، بہت اعلیٰ انتظامات ہیں اوپر، مردے خانے کا دورہ کریں آپ۔ وہ مردہ خانہ گئے، پہلے تو انتظامیہ جو تھی انہوں نے اوپر چھت پہ جانے، مردے خانے کے اندر بھی انہوں نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ جو ہے نا ڈیپ فریزر خراب تھے، صرف 4 یا 5 ڈیڈ باڈیز رکھنے کی وہاں پہ گنجائش تھی، اور لاوارث لاشوں کا انبار لگا ہوا تھا جسے سینکڑوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ جانے اس کی تعداد کم زیادہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن سینکڑوں میں بتایا گیا۔ اس کے بعد چھت کا معائنے کے لیے انہوں نے کہا تو انہیں منع کیا گیا۔ پھر انہوں نے جو زبردستی کی اور قانونی راستہ اختیار کرنے کی انہوں نے بولا، تو پھر وہ انہوں نے چھت کا وزٹ کیا۔ اس چھت کے اوپر جو حالات دیکھے کہ کھلے آسمان کے دھوپ کے اندر جو ہے نا وہ باڈیز پڑی ہوئی تھی، ننگی، بالکل ننگی حالت میں، اور ان کو ڈسپوز کرنے کے لیے انہوں نے، ان کا موقف یہ ہے ہسپتال کا کہ جو باڈیز سرد خانے میں نہیں رکھی جا سکتی ان کو ڈسپوز کیا جاتا ہے، تو اس کا طریقہ کار یہی ہے۔ تو ان کو ننگا رکھا گیا تھا۔ بھائی یہ پاکستان ہے، اس کا ایک آئین ہے، قرآن و سنت اس کا جو ہے نا سپریم لا ہے۔ ہم تو یہ کہیں گے کہ شریعت کوڈ جو پاکستان کی ہے وہ خود اس کے اوپر ایکشن لے، اس کے اوپر 100 میٹر نوٹس لے۔ انہوں نے، انتظامیہ نے، جو ان کے جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں، انہوں نے اپنا موقف آگے ٹی وی پہ یہ دیا ہے۔ مین اسٹریم ٹی وی کے اندر آپ نے یہ نیوز سنی ہوگی، میں شارٹ کر کے بات کروں گا، ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، آپ اسکپ کر دیتے ہو، جو مقصد ہے وہ بیان ہونے سے رہ جاتا ہے۔ اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جو ہیں، خاتون ایک، وہ اس طریقے سے اس کی کلیریفیکیشن کر رہی ہیں جیسے نارمل سی بات ہے کہ ادھر سے بٹن کھولا، ادھر سے بند کر دیا، ادھر سے چشمہ اتارا، ادھر رکھ دیا، بال پین ادھر رکھ دی۔ یہ اس طریقے سے انسان کی تدریس کہ یہ ہماری ایس او پیز میں ایسے ہی ہوتا ہے، جو باڈی زیادہ پرانی ہو جاتی ہیں ان کو رکھنے کے، اس میں کیڑا پڑ جاتا ہے، اس لیے اس کو چھت پہ ڈسپوز کیا جاتا ہے۔ بچوں کو ٹیچنگ کے لیے ہڈیاں دی جاتی ہیں، اس کی ہڈیاں رکھی جاتی ہیں، بچوں کو، اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں میڈیکل والے، ان کو ٹیچ کیا جاتا ہے۔ جبکہ اس کے متعلق پاکستان کے دوسرے کراچی کے جو ہاسپٹلز ہیں، دوسرے ڈپارٹمنٹ کے جو ہیڈ ہیں، انہوں نے ان سے بھی بات چیت جو ہے نا منظر عام پہ آ چکی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ طریقہ کار نہیں ہے، اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، لاوارث لاش جو ہوتی ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے نادرا سے رابطہ کیا جاتا ہے۔ اب یہ ذمہ داری پولیس کی بھی ہوتی ہے اور ہاسپٹل کی بھی ہوتی ہے، لیکن کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے پاکستان کے اندر۔ یعنی کہ جینا تو ہے ہی مشکل۔ عوام جو ہے، یہ آپ کو عوامی رد عمل میں آپ کو دے رہا ہوں، عوام تو پریشان ہے اپنے زندگی سے، یہاں پہ مہنگائی سے، ٹیکسز سے، پانی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، بڑے معاملات میں بیچارے پریشان ہیں، مرنا بھی۔ اور لاوارث، یار کون لاوارث؟ آپ یہ دیکھیے کہ میں بھی سفر کرتا ہوں، میرے بچے بھی سفر کرتے ہیں، آپ بھی سفر کرتے ہیں، آپ کے بچے بھی سفر کرتے ہیں، باہر شہر سے جاتے ہیں، آتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ انسان کی لائف کی کوئی گارنٹی تو نہیں ہے، کہیں بھی ہو سکتا ہے آدمی کی، کہیں بھی اس کی جو ہے نا وہ موت ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد اگر آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے جو کارڈ ہوتے ہیں، پہلے تو اس کو لوٹ ہی لیا جاتا ہے یہاں پہ، اور اگر وہ بچ جائے تو وہ بعض اوقات کوئی ایسی چوٹ یا ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ اس کے پاس شناخت کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، تو آپ بجائے اس پروسیجر پہ عمل کرنے کے، اس کو جا کے وہاں نشتر اسپتال جو جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے، وہاں پہ جا کے آپ ڈال دیتے ہیں، اور 2-4 دن انتظار کیا۔ پولیس والوں کا اتنا ہی کام ہے کہ باڈی کو وہاں پہنچا دیا، ان کا اتنا ہی کام ہے کہ اندر رکھ دیا، کوئی خود ہی ڈھونڈتا ہوا کوئی آ جائے، پہچان کے دیکھ کے لے جائے تو لے جائے، نہیں تو اٹھا کے جناب علی آپ نے چھت پہ رکھ دی۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، سورہ مائدہ قرآن شریف کی، اس کا مفہوم میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ حابیل اور جو دنیا کا پہلا قتل ہوا تھا، اور پہلی ڈیڈ باڈی کو جو اس کے ساتھ جو سلوک ہونا تھا میت کے ساتھ،
قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ہے، اس میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں جا کے سورہ مائدہ کے اندر، جب حابیل اور قابیل دو بھائی تھے، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، قتل کرنے کے بعد وہ لاش کے پاس بیٹھ کے پریشان تھا کہ میں اس کا کروں کیا، تو اللہ پاک نے 2 کوے بھیجے، ایک کوا مرا، دوسرے کوے نے چونچ سے کھڈا کیا، کھڈا کرنے کے بعد اس کوے کو وہاں گھسیٹ کے ڈالا اندر اور مٹی ڈالی، اور سیم اسی طریقے سے جو نا حابیل اور قابیل نے وہ جو قتل تھا اس کی جو میت تھی اس کو دفنانے کا طریقہ اللہ پاک نے بتایا۔ تو یار ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، اس سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے پوسٹ مارٹم، عوام کی بات کر رہا ہوں، پوسٹ مارٹم میں کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ لوارث لاشیں، اور اتنی صفاکی اور اتنا پروٹوکول اور اتنے سکون سے آپ جائیں ٹی وی کے اوپر دیکھیں یہ کس طرح سے کلیریفیکیشن یوزفل پرپز کے لیے جناب علی رکھی ہوئی ہے۔ یوزفل پرپز کے لیے بھائی مصنوعی ہڈیاں ملتی ہیں، ایک ہڈی 50,000 روپے کی ہوتی ہے، اور یہ انسان کے باڈی میں کتنی ہڈیاں آپ انہی سے پوچھ لیں، اور کتنا اس کا بجٹ بنتا ہے وہ بھی انہی سے پوچھ لیں۔ کیا ان کے پاس وہ بچوں کو، اسٹوڈنٹ کو پڑھانے کے لیے مصنوعی ہڈیاں استعمال نہیں ہو سکتی؟ پیسوں سے آتی ہے نا بھائی، تو یہ ہڈیاں مفت میں ملتی ہیں۔ یہ لاٹری کمیٹی ہے، وہ کھل جاتی ہے، جو یہ کام ہے کوئی، یعنی کہ اس شفافیت کی انتہا ہے، اور کوئی نظامت، کوئی کسی قسم کا یعنی کہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے، نااہلی کی حد ہے، ننگی باڈی اوپر پڑی ہوئی ہیں سڑنے گڑنے کے لیے، جو پتہ نہیں کئی مہینے کئی سال بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پڑی ہوئی ہیں مبینہ طور پہ، اور ان کے اعضاء پڑے ہوئے ہیں، اور عجیب سا یعنی کہ یہاں زندہ رہنا بھی مشکل اور مرنا بھی مشکل، اور مرنے کے بعد جو انسان کی تذلیل، یار کیڑے مکوڑے، جانور، یا جنگل ہے کیا ہے؟ میں مطلب یہ کو پاکستان کا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ اتنے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگ جو ہیں، اگر وہاں پہ یہ ڈسپلن نہیں ہے یار، اور کچھ نہیں کر سکتی ہو تو انسان کی تدفین ایدی والوں کا سسٹم ہے، پولیس ہے، مخیر حضرات ہیں یار، تمہارے ہاسپٹل کے کام اتنے کرتے ہیں لوگ مخیر اپنی جیب سے، جو ظاہر بھی نہیں ہوتے، آگے آپ کے مریضوں کو کھانا بھی دے کے جاتے ہیں، اور بھی ڈونیشن دیتے ہیں لوگ، پورے وارڈ بنوا کے دیتے ہیں۔ پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں، آپ ہیڈ بنے ہوئے ہیں، آپ مینجمنٹ ہیں، آپ نے جناب علی آپ کا کوئی ڈسپلن، کوئی لا، اور بتایا جا رہا ہے ہماری یہی ایس او پیز ہے۔ بھائی آپ کے ایس او پیز کو نہیں مانتی عوام۔ ایس او پیز تو یہ ہے کہ ایک محلہ ہے، اس کے اندر 100 گھر ہے، 80 گھروں نے بل پیڈ کیا بجلی کا، 20 گھروں نے نہیں کیا، واپڈا والے بجائے ان کے پاس جانے سے، ان سے سختی سے وصولی کرنے کے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ آگے ٹرانسفارمر کی لائن، ٹرانسفارمر اتار کے لے جائیں گے۔ کیوں لے گے بھائی؟ پیمنٹ ریکوری کرنی ہے ہم نے۔ تمہارے اس طرح کی ایس او پیز کو عوام نہیں مانتی بھائی، اور وہ تو چلو ایک الگ چیز ہے، یہ تو انسان کا آخری، یار اس کے میت کے حقوق ہے، 3 حقوق ہیں، اس کا جنازہ، اس کا غسل اور کفن، اور اس کے بعد اس کی تدفین۔ آپ اس کی فوٹو لے سکتے ہیں، سب کچھ لے سکتے ہیں، تصویریں لے کے، نمبر دے کے، رجسٹر میں اس کا اندراج کر سکتے ہیں، باڈی کو تو اس کو تقدس اس کا خراب نہیں کریں، اس کو یعنی کہ جو آپ نے اس کے ساتھ کرنا ہے کر آگے آپ اس کو باڈی کو تدفین کروائیں۔ لیکن یہ پاکستان ہے بھائی، خدا کی قسم میرے پاس ویڈیو موجود ہے، یوٹیوب کی پالیسی کی وجہ سے میں ویڈیو یہاں دکھا نہیں سکتا۔ آپ اگر ویڈیو دیکھیں، آپ کھانا نہیں کھا سکتے، آپ سو نہیں سکتے، یقین کریں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو باڈی پڑی ہے اس کی جگہ شاید میں ہوتا، میرا بیٹا ہوتا، یا کوئی اور ہوتا۔ ہم انسان نہیں ہیں۔ یہ کیا جو اس کی مینجمنٹ ہے، یہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، ان کی پرورش بڑی اچھی ہوئی ہے، اور وہ جو مر گئے ہیں کیا وہ کسی زمین میں سے ہو گئے ہیں یا پیڑ پہ لٹکے ہوئے تھے ان کو توڑا گیا؟ کیا وہ انسان ہمارے جیسے نہیں تھے، زندہ جیتے جاتے؟ کسی بھی وجہ سے وہ مر گئے، فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، تو ان کے ساتھ اتنا حتکم ایسے سلوک یار۔ لوگ تو جو نا مرغی کا چوزا مر جائے اس کو بھی کھڈے میں دبا دیتے ہیں، کتے کے پلے کو بھی اٹھا کے دبا دیتے ہیں۔ انسان ہے، کوئی انسان کی ہے ہی نہیں۔ شرعی کوڈ کو، شریعت کے لا کے مطابق انہوں نے جو اپنی ایس او پیز بنا رکھی ہیں، وہ اس کے اوپر جو ہے نا ایکشن لینا چاہیے فوری طور پہ۔ اور عوام کی رائے میں تو یقین کریں، یہ جو بچے گلی گلی سے جگہ جگہ سے اٹھائے جا رہے ہیں، آپ یہ حکومت باخبر ہے، ایجنسیاں ساری باخبر ہے کیا ہو رہا ہے، اس میں میسج چل رہے ہیں کہ اپنے گھروں میں حفاظت کریں، محلوں کی چوکیداری کریں۔ بچے جو اغوا ہو رہے ہیں ان کے عذاب بکتے ہیں، یہ بزنس ہے۔ آپ دیکھ لیں، سوشل میڈیا دیکھ لیں، اخبارات دیکھ لیں، ٹی وی دیکھ لیں، کس طریقے سے لوگ پکڑے جا رہے ہیں، اور جو پکڑے جا رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ اتنے کا بکتا ہے اور اتنے کا نہیں بکتا۔ اور باقی کام یہ جو ہے نا ہمارے یار اتنی صفاقیت، دودھ کی ملاوٹ کو بخش دیا، جعلی میڈیسن کو بخش دیا، جعلی جو ٹیسٹ کیے جاتے ہیں 2 نمبر لیبارٹری سے، ساری چیز۔ لیکن یہ انسان کے اینڈ جب وہ بیچارہ ہر دنیا کے دکھ سہ کے مر گیا،
تو اس کو اٹھا کے چھت پہ ڈال دیا، جاؤ چیل کوے تمہیں کھاتے رہے۔ عوام کے اندر جب یہ نیوز جا رہی ہے، عوام جب یہ دیکھ رہی ہے، یقین کرے سو نہیں پا رہی ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ کیا من حیثل قوم ہم کیا انسانوں کا جنگل ہے پاکستان؟ نہیں، ایسا نہیں ہے بھائی، یہ نااہل لوگ ہیں، اور بجائے شرمندگی کے، ندامت کی، اپنی نااہلی اور غیر ذمہ داری کا اعتراف کرنے کے، اس کی وضاحتیں دی جا رہی ہیں۔ بہت افسوس کا مقام ہے، عوام کے اندر یہ بات پھیل رہی ہے، عوام یہ رائے قائم کرنے کے لیے مجبور ہے، ان کے دلوں میں یہ ان کو تشویش ہے کہ یہ جو ڈیڈ باڈیز آتی ہیں یہ ایک طرح سے یہ جیسے کوئی انویسٹمنٹ کر دی، ایک طرح سے کوئی لاٹری کی کمیٹی جس کو کہتے ہیں، وہ چھت پہ رکھ دی، جب وہ سوکھ گیا اس کے گوشت ووشت نکل گیا، کیونکہ باڈی کو جب مٹی میں دفن کیا جاتا ہے تو جہاں اللہ پاک نے ایک اپنا نظام بنایا ہوا ہے، مٹی میں کیڑے جو ہیں وہ باڈی کو کھاتے ہیں، لیکن کچھ کیڑے ایسے ہوتے ہیں جو ہڈی کو بھی کھاتے ہیں، ہڈیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ جو اس کی باڈی کے آرگنز ہیں مین، دل، کلیجے وغیرہ، وہ دل، کلیجہ، گردہ جو بھی ہے، جو جگر وغیرہ جو بھی نکال لیا جاتا ہے، اس کے بعد تو بونگز ہی رہ جاتی ہے نا، تو یہ بونگز بھی بکتی۔ لیکن یہ کہتے ہیں یوزفل پرپز، یعنی کہ بچوں کو، اسٹوڈنٹ کو تعلیم دینی، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کا طریقہ کار جو جائز ہے وہ ہونا چاہیے، مصنوعی ہڈیاں بھی ملتی ہیں، سارے معاملات میں کوئی طریقہ ہے کہ انسانیت والا ہونا چاہیے۔ اب یہ چیز جو یہ نیوز جو جس طریقے سے ملک میں چل رہی ہے، تو یہ تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک طرح سے کام شروع کیا ہوا ہے، یعنی کہ ان کو سکھا کے اس کے بعد وہ ہڈیوں کو واش کر کے وہ یوزفل پرپز میں لیا جا رہا ہے یا ان کو کسی اور پرپز میں لیا جا رہا ہے۔ آپ خود سمجھدار ہیں، آپ رائے قائم کر سکتے ہیں اس کے اندر۔ تو بہت المناک یہ خبر ہے، ہمارے معاشرے کا وہ یہ تاریک پہلو ہے جس کے اوپر ہمارے سر شرم سے جھک گئے، پوری ورلڈ میں یہ نیوز جا رہی ہے، اور جو ذمہ دار ہیں ان کو کوئی احساس ہی نہیں ہے، بالکل غیر مطلب کوئی کسی قسم کا ایک شکن تک ماتھے پہ نہیں ہے کہ یہ ایک انسان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ تو خدا را حکومت اس پہ ایکشن لے، سخت ترین طریقے سے اس کی تحقیقات کی جائیں، کیا واقعی یہ اس کا یہ طریقہ کار ہے باڈیز کے، لاوارث باڈیوں کے ساتھ جو یہ اختیار کیا گیا۔ پولیس کا فرض تھا یا یہ ہاسپٹل کا فرض تھا، یا یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کا بھی ایک طریقہ کار ہے، لاوارث لاشیں جو ملتی ہیں ان کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہوتی ہے، صرف 200 روپے فیس ہے، جس کا ہاسپٹل انتظامیہ اور نادرا کا آپس میں جھگڑا ہے، 200 روپے کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکتی ہے، اس کے بھی ذرائع، اس کے طریقے، ٹیکنالوجی ہے، لیکن اتنے کام کون کرے بھائی؟ سیلری لینی ہے اور عیش کرنی ہے بس۔ بھائی وہ جو باڈی میں اب چھت پہ پڑی ہوئی ہیں وہ ہماری طرح تھے، وہ آپ ہی کی طرح ہیں، آپ کو بھی مرنا ہے، اسی طرح گلنا ہے، اسی طرح سڑنا ہے آپ نے۔ پتہ نہیں کہاں کیا دل ہے، دل کی جگہ کیا پتھر پڑا ہوا ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ یہ رد عمل تھا عوام کا جو مجھے آپ کے سامنے رکھنا تھا، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیں من حیثل کو ہدایت عطا فرمائے۔ اچھے لوگ موجود ہیں پاکستان میں جس کی وجہ سے یہ معاشرہ اور پاکستان چل رہا ہے۔ بہرحال مرغیاں مری ہوئی کھا لی، گدے کھا لیے، پتہ نہیں کیا کیا۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے۔ میرے چینل میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری آواز آپ تک پہنچتی رہے تو مجھے سبسکرائبر کی ضرورت ہے، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، دعا کیجیے گا، اپنی حفاظت کریں۔ اور ایک میری گزارش ہے کہ قرآن پاک کا ایک صفحہ، صرف ایک ہی صفحہ اردو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور پڑھانے کی ترغیب دیں اپنے بچوں کو، تاکہ یہ معاشرے میں جو بگاڑ اور سفاکیت پیدا ہو رہی ہے اس سے نجات مل سکے۔ میں اجازت چاہوں گا اسی کے ساتھ۔ السلام علیکم۔